بنی اسرائیل کا ایک ایسا واقعہ جس کے ذریعے لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایسے 3 شخص تھے کہ جو ایک تو کوڑی تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا۔ اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تجھ کو کیا چیز پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے جسم میں جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے اور میرے کو اچھا رنگ مجھے مل جائے، خوبصورت جسم مل جائے اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، اور لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو مجھ سے لوگ محبت کرنے لگے۔ تو فرشتہ اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ پھر بیماری اس سے دور ہو جاتی ہے، وہ پہلے کے جیسا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تجھ کو کیسا مال پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کو حاملہ اونٹنیاں دیتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے، اور پھر فرشتہ اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتہ گنجے کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا یہ گنجا پن دور ہو جائے اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور میرے پاس وہ چیز آ جائے جس کے ذریعے لوگ مجھے پسند کریں۔ تو فرشتہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کا گنجا پن دور ہو جاتا ہے، وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تجھ کو کیسا مال پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے گائے پسند ہے۔ تو فرشتہ اس کو حاملہ گائے دیتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے، اور فرشتہ ایک کہتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس جاتا ہے اور پھر اندھے سے پوچھتا ہے کہ تجھ کو کیا پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ آنکھ کی بینائی عطا کر دے تاکہ میں دنیا کو دیکھ سکوں اپنی آنکھ سے، اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو فرشتہ اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کی آنکھ کی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تجھ کو کیسا مال پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بکریاں پسند ہیں۔ تو فرشتہ اس کے لیے ایسی بکریاں دیتا ہے کہ جو زیادہ بچے دے اور جلد اس کا مال بڑھ جائے۔ اس کے بعد فرشتہ اس کے لیے دعا کرتے ہوئے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑے دن میں تینوں کے مال میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ ساری جگہ ان کا ہی مال نظر آتا ہے، یعنی گائیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اونٹ بھی بڑھ جاتے ہیں اور بکریاں بھی وادی میں ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے تاکہ ان کا امتحان لے سکے۔ سب سے پہلے فرشتہ انسانی شکل میں اس کوڑی کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں جس کا مال چوری ہو گیا ہے، کیا تم اپنے اونٹوں میں سے مجھے ایک اونٹ عطا کرو گے اللہ کے نام پہ تاکہ میں اپنے منزل پہ پہنچ سکوں اور میں تم کو دعا دوں گا۔ یہ سن کے وہ کوڑی کہتا ہے کہ میرے پر بہت ذمہ داریاں ہیں، میں بہت لوگوں کا ذمہ دار انسان ہوں، میرے سر پہ بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ تو یہ سن کے فرشتہ کہتا ہے کہ تو وہی کوڑی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مال دیا، تجھے خوبصورتی عطا کری، تیری بیماری کو دور کیا، اور آج تو اسی اللہ کے نام پہ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، میرا یہ مال تو نسلن چلا آ رہا ہے، میرے باپ دادا کا مال ہے، مجھے کسی نے کچھ نہیں عطا کیا۔ اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو پہلے کے جیسا ہو جائے۔ اس کے بعد فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر وہ گنجے کے پاس جاتا ہے اور گنجے سے بھی مطالبہ کرتا ہے تو گنجا بھی وہی جواب دیتا ہے جو کوڑی دیتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ اس کو بھی بددعا دیتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر اندھے کے پاس جاتا ہے اور اندھے سے پوچھتا ہے تو اندھا بولتا ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی عطا کردہ ہے یہ اللہ کا ہے، تجھے جتنا مال چاہیے، جو بھی چاہیے تو اس میں سے لے جا اور اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ یہ سن کے فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہوا، تیرا امتحان لیا جا رہا تھا، جبکہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے، اور تیرے ساتھیوں نے تو اللہ کا انکار کر دیا اور اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ اس طرح پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے تو اس کے ذریعے آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی سائل یعنی مانگنے والا اپنے دروازے پہ آئے یا کہیں بھی انسان سے مانگے تو اگر کچھ ہے تو اس کو دے، اور اگر نہ ہے تو اس کو جھڑکی نہ دے، اس سے بدسلوکی سے پیش نہ آئے، بدتمیزی نہ کرے، بلکہ اس کو سمجھا بجھا کے وہاں سے رخصت کر دے تاکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔